إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی حمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہر معاملے میں ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور اپنے بندوں سے کہا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا چلنا پھرنا تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا: إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے، پیروی کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم بوس ہوگی. برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر میدان میں اسوہ ہیں، ہر میدان میں نمونہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر میدان میں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے سلوک سے، اپنے عمل سے اپنی امت کی رہنمائی کی. زبانی طور پر بھی، قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ہر میدان میں رہنمائی کی. آج کی گفتگو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں زندگی کے ایک اہم شعبے پر میں آپ چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میری ہو، اور اس معاملے میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بھی آپ ایک بے مثال نمونہ بنے اور ایک بے مثال اسوہ بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انہیں کھڑا فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مختلف سانچوں میں ڈھلی، مختلف انداز سے آپ نے اپنی زندگی مبارک گزاری. جب آپ چھوٹے تھے، بچے تھے، تو آپ نے اپنی زندگی کا آغاز بچپن میں بکریوں کے چرانے سے کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکری چرائی ہے، ہر رسول نے بکری چرائی ہے، اور بکری چرانے کے جو وجوہات اور مصالح اور اس کی جو حکمتیں تھیں وہ اللہ رب العزت کو پتہ ہیں، اور آپ حضرات کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ بکریوں کا چرانا کتنا اہم کام ہوتا ہے، اور کتنا محنت طلب ہوتا ہے، اور کتنا صبر طلب ہوتا ہے. کہ بکری جو ہوتی ہے تو نرم و نازک جانور، مختلف انداز سے جدھر گھاس دیکھی، جدھر اس کا دل آیا اسی طرف منہ کر کے چلی گئی. بھیڑ بھی ایک بھیڑ کے پیچھے ساری بھیڑیں چلی جاتی ہیں. ان کو اکٹھا کرنا، ان کو جمع کرنا، ان کو اگر آپ نے کہیں موٹے ڈنڈے استعمال کیے پھر تو لنگڑی اور لولی سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن کتنے نرم و نازک انداز سے اس کی پرورش کرنا، اس کو آگے لے جانا، یہ سکھایا جا رہا تھا نبوت کو کہ اسی طرح امت کی اس بھیڑ کو یا امت کے اس بھیڑ کو لے کر کے اے نبی آپ کو چلنا ہے. یہاں سے تربیت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو پھر خرید و فروخت اور تجارت کا معاملہ، جو مکے کہ اہل مکہ کا ایک اہم پیشہ تھا تجارت،
تجارت اہم پیشہ تھا، وہ تاجر تھے، وہ کھیت باڑی وغیرہ سے ناواقف لوگ تھے، لیکن تجارت کے اندر وہ بھی مثال تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تجارت کے لیے آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام تک کا سفر فرمایا، ملک شام تک کا سفر فرمایا، یعنی اپنے ملک کو چھوڑ کر، دوسرے اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار، ایک تاجر باہر بھی سفر کرتا ہے۔ یہ بھی ایک اسوہ اور ایک نمونہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تجارت کے اندر آپ نے وہ مثال قائم کی، وہ نمونہ آپ کائنات کے لیے بنے کہ مکے کی سب سے مالدار خاتون اور سب سے معزز اور سب سے محترم خاتون، جس سے سرداران قریش بھی شادی کرنے کو باعث افتخار سمجھتے تھے، اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ امہات المومنین میں سے ام المومنین، سب سے پہلی خاتون جو نبی کی امت کی ماں بنی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو مکے کی عظیم الشان خواتین میں سے خاتون تھیں اور بڑی تاجر تھی، جن کے مالوں کے گٹھر سونے کی رسیوں سے بندھا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مضاربت کی، تجارت کی کہ پیسہ آپ کا، محنت آپ کی، اور اتنی امانت داری اور ایمانداری سے تجارت آپ نے فرمائی کہ اللہ اکبر، کہ دنیا نے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا۔ سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تجارت کری اور واپس آئے تو اس سے پہلے بھی وہ دوسرے لوگوں کو مال دیا کرتی تھی کہ وہ تجارت کر کے لائیں، ان کا آدھا اور ہمارا آدھا، لیکن اتنی کمائی نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی گنا کمائیاں، وہ منافع لے کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو لا کر کے دیا۔ اتنی خوش ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کو دیکھ کر آپ نے ان سے شادی کا پیغام کیا، اور آخر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر مبارک 25 سال، ان کی عمر 40 سال، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین کہتے ہیں، اسی طرف اشارہ فرمایا کہ جب آپ فقیر تھے، جب آپ کے پاس مال نہیں تھا، جب آپ کے پاس دولت نہیں تھی، تو اللہ نے آپ کو غنی بنایا، شادی کروائی آپ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وہ مقام حاصل کیا، وہ درجہ حاصل کیا کہ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف فرما ہے، مکے کی سرزمین ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ کے پاس ابھی ایک خاتون آ رہی ہیں، راستے میں ہیں، ابھی آپ تک پہنچنے والی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے کہنا عرش والے نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلتا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ داخل ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ خوشیوں سے تمتما اٹھا، آپ نے فرمایا بشارت ہو خدیجہ، تمہارے لیے عرش والے نے سلام بھیجا ہے۔ یہ رتبہ حاصل کیا، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، دین کی دعوت کے لیے۔ یہ سب سے پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا عورتوں میں، اللہ اکبر۔ تو یہ عظمت، اور یہ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، امانت داری۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہی درس آج کے اس خطبے کا ہے کہ جب ہر میدان میں ہمارے نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور ہمیں نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نمونے کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم تاجر بنیں، تجارت کریں، کسی بھی چیز کی تجارت ہو۔ یاد رکھیے، تجارت ہوتی ہے، ہر چیز میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی کہ تجارت میں برکت ہے۔ کوئی بھی تجارت ہو، کوئی بھی تجارت گھاٹے کی تجارت نہیں ہوتی۔ ہمارے ایمان اور ہمارے اپنے نظریے، ہماری تھاٹ، ہمارے خیال پر وہ چیز مبنی ہوتی ہے۔ آپ کے دوست احباب اگر ایماندار مل جائیں تو پھر تو کیا کہنے ہیں، لیکن سب سے بڑی بنیادی چیز تجارت کے اندر ایمانداری ہے، امانت داری ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے لوگ پھسل جاتے ہیں، جہاں سے لوگ برقرار نہیں رکھتے، چاہے وہ بھائی ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے وہ اعزاء ہوں، چاہے وہ اقارب ہوں۔ آپ کا پیسہ ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کے پاس ہنر ہے، ایک آدمی کے پاس تجارت کا علم ہے یا کوئی بھی فن ہے، وہ آدمی آپ کا استعمال غلط طریقے سے کرتا ہے۔ آج یہ سب سے بڑی برائی امانت داری کا نہ ہونا، بے ایمان ہونا، یہ ہمارے اندر موجود ہے، کثرت کے ساتھ موجود ہے۔ پیسہ دیکھتے ہی ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں، دین کو بھی بھول جاتے ہیں، رسول کو بھی بھول جاتے ہیں۔
عزیزان گرامی، اس لیے نقصان اور خسارہ ہو جاتا ہے، لیکن ایماندار بنو۔ پیسے لوگوں کے پاس بہت ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ خرچ کر کے تجارت کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے تجارت کی شکلوں میں سے یہ شکل جائز فرمائی ہے کہ آپ کا پیسہ ہو، ان کی محنت ہو، دونوں مل کر کے تجارت کرو، نفع اور نقصان میں دونوں برابر برابر شریک ہو، یا جو بھی آپس میں معاہدہ ہو جائے حلال طریقے سے تو جائز ہے۔ لیکن کیا کریں بیچارے، بہت سارے آپ لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے پیسہ لگایا اور سوائے ہاتھ ملنے کے ان کے پاس کچھ حاصل نہ رہا، لٹ گئے، کھا لیا، پی لیا، خسارہ دکھا دیا۔ اس لیے یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہماری ذلت و رسوائیاں اس وجہ سے بھی ہیں کہ ہم امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، ہم اپنا مال نہیں سمجھتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تجارت کرو، اور تجارت کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ تجارت کرو، آپ تجارت کرو، مطلب یعنی کہ آپ خود اس تجارت کے اندر انوالو ہو۔ جب تک آپ انوالو نہیں ہوں گے، جب تک آپ مکمل نگرانی نہیں کریں گے، بہرحال دوسرے آپ کو کما کر کے ایک پائی بھی دینے والے لوگ نہیں ملیں گے، الا من رحم اللہ۔ چند ایک کو مل جائیں تو وہ ان کا مقدر ہے۔ بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایمانداری میں بے مثال ہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستو، اسی میں برکت ہے۔ آج بے برکتی کی وجہ یہی ہے کہ ہم تجارت بھی کر کے روتے ہیں کہ ہمارا سامان ایسا ہو گیا، ہمارے میں برکت نہیں ہے، ہماری دکان بند ہے، ہمارا فلانا ہے، ہمارا وہ ہے۔ یہ بے ایمانی ہے، جی ہاں، خیانت ہے، تجارت کے اندر خیانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے، کس کو بھوک نہیں لگتی، کس کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کورونا جیسے بیماریوں میں بھی لوگ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا کھا کر، اچھے سے اچھا پہن کر کے رہتے ہیں۔ یہ تمام سب چیزیں ہیں، بہت ساری تجارت کی چیزیں، بہرحال بہت سارے میدان ہیں، ہر میدان کے اندر مسلمانوں کو اترنا چاہیے۔ نوکری ٹھیک ہے، نوکری ایک حد تک، جہاں تک توفیق نہیں ہے تو وہ نوکری کریں، لیکن جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے چھوٹے سے چھوٹے دھیرے دھیرے چھوٹے سے چھوٹے بن ہو کر کے آگے اوپر بڑھیں، اس کے اندر بڑی خیر ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے، گھر والوں نے بچہ چھین لیا، لڑکی والوں نے بیوی چھین لی، بھائیوں نے سواریاں اور مال کی پوٹلی تک چھین لی، کچھ نہیں ہاتھ میں۔ لیکن مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا کیسے آئے؟ کہ اللہ کے نبی سب کچھ گنوا کے آیا ہوں۔ المہم لوگوں نے کہا اللہ کے نبی اس کی بیوی نہیں، ہماری 4 بیویاں ہیں، جو اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں اور وہ اس سے شادی کر لے۔ ان کے پاس گھر نہیں، ہمارے پاس 2 گھر ہیں، یہ جو گھر پسند کرے ہم انہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ انصار صحابہ، اسی لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے، مددگار، مدد کرنے والے، اسی لیے ان کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار میں سے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ بہرحال تو وہ اس لیے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ تمہارے مال کی ضرورت نہیں، تمہارے گھر کی ضرورت نہیں، نہ تمہاری بیویوں کی ضرورت، اللہ تمہیں برکت دے۔ دلونی علی السوق، مجھے بازار بتلا دو، بازار بتلا دو۔ بازار میں گئے، الحمدللہ بزنس کی، تجارت کی، بازار والوں کو پتہ ہے بازار میں بزنس کیسے کی جاتی ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی سے ملاقات کی تو کچھ آثار نظر آئے شادی اور بیاہ کے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی۔ کہا کیا مہر میں دیا؟ کہا کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے، اس کے اوپر میں نے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو بھلے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ ضرور کرنا۔ سوچئے مدینے میں صحابہ شادی بھی کر لیتے تھے اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آج اگر آپ شادی کر لیں، مسجد کے امام کو نہ بلائیں تو جنازے میں بھی نہیں شریک ہوگا، وہ نہیں پڑھائے گا، وہ کہے گا تم نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا، تمہاری نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ وہاں دیکھیے آپ، آزادی اس کو کہتے ہیں، آزادی سوچ، آزادی فکر، یہ ہے۔ بہت سارے آج لوگ پریشان حال، بزنس کرو، تجارت کرو، اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کا حشر، تاجروں کا قیامت، جو ایماندار ہیں، اچھے تاجر ہیں، ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے پیش کیا جائے، قیامت کے دن ایک شخص پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ، اور وہ ہوگا تاجر ہوگا، تجارت کرنے والا، اللہ فرمائے گا کہ اس کو
اس کے نام اعمال تولے جائیں، نیکیاں تولی جائیں گی، برائیاں تولی جائیں گی، تو نیکیاں تو اس کے نام اعمال میں بہت معمولی رہیں گی، البتہ برائیوں سے اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی نیکیوں کی دیکھو اس کی ہے، تو فرشتے کہیں اللہ کوئی نیکیوں کی نہیں ہے، تو اللہ اس سے پوچھے گا تیری کوئی پہ تو نے کوئی کبھی دنیا کو نیکیوں کی کری؟ تو اس نے کہا میں تو اب آپ کے سامنے میں کیا بتاؤں؟ تو وہ کہے گا اللہ ایک بات تھی کہ میں نے اپنے نوکروں کو جو میرے ساتھ کام کرتے تھے، کام کرنے والے جو تھے، میں نے ان کو یہ کہا ہوا تھا کہ اگر کوئی ادھار مانگے تو دے دیا کرو، اور اگر کوئی واپس نہ کرے وقت پر ٹائم پر واپس نہ کرے تو اسے مطالبہ 1 دفعہ 2 دفعہ کرو، اگر دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو معاف کر دیا کرو۔ تو یہ تھا کہ میرے پاس سے لوگ سامان لے جاتے تھے اور میں ان کو کچھ دنوں کے بعد دینے والا دے دیتا تھا، نہیں دیتا تھا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، جانے دو اللہ تعالیٰ دینے ہو۔ تو یہ اللہ فرمائے گا ایسا جب تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں کے ساتھ اتنا رحم کرتا تھا، جبکہ تو محتاج تھا، تجھے ضرورت تھی، فقیر تھا، تجھے حاجت تھی پیسوں کی، اس کے باوجود بھی میرے بندوں پر تو رحم کرتا تھا، تو میں تو پوری کائنات کا مالک ہوں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ برکتیں۔ تو اللہ کے بندو، کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ راحت چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، تو ایمان اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ تجارت میں گھسو۔ مسلمان کو تاجر ہونا چاہیے، مسلمان کو تاجر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دن بھر میں رات بھر میں کروڑ پتی بننے کا خواب دیکھو، کوئی ادھر بیوقوف بنا رہا ہے، کوئی ادھر الو بنا رہا ہے، کوئی ادھر، اور پھنس جاؤ اسی کے اندر کہ رات بھر میں کروڑ پتی بن جاؤ۔ نہیں، خود تجارت کرو، کسی بھی چیز کی تجارت ہو، چاول کی، غلے کی، بکری کی، اونٹ کی، گائے کی، بیل کی، زمین کی، ریئل اسٹیٹ کی، اور ہنر اپنے بچوں کو سکھاؤ، ہنر سکھاؤ، لوہے کی، میکینکی کی، انجینئرنگ کی، الیکٹریشن کی، ہر چیز کا ہنر اپنے بچوں کو تعلیم بھی دو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں ہنر بھی ہونا چاہیے۔ کارپینٹری ہے، لوہار کا ہے پیشہ، بہت ساری چیزیں ہیں، سب جتنے بھی ہنر ہیں اس میدان میں آگے بڑھو۔ مسلمان ہر میدان میں پیچھے نظر آتا ہے۔ سوچو آگے کی جو دنیا آ رہی ہے، اللہ سب سے بہتر جانتا، ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ بہرحال آگے کامیاب وہی ہوگا جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہوگا، جس کے ہاتھوں میں تجارت ہوگی، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ نوکری پیشہ کے لوگ دیکھو پڑھ کر کے جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، کہیں نوکری نہیں مل رہی ہے۔ بڑے بڑے ماہر ہیں، کمپنیاں بند ہیں، فیکٹریاں بند ہیں، ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر کمپیوٹر چلاتے تھے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ایک ہنرمند آدمی، چاہے وہ میکینک ہو، چاہے وہ ٹائر کا پنچر لگانے والا ہو، چاہے وہ ہوا بھرنے والا ہو، چاہے وہ مشین بنانے والا ہو، چاہے موٹر بنانے والا ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے وہ اے سی میکینک ہو، چاہے وہ کوئی بھی میکینک، چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی الحمدللہ روزی روٹی اس دور میں الحمدللہ انہیں حاصل ہو رہی۔ صحابی رسول تھے، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھتے ہی دروازے پر دکان کھول دیتے تھے، لا کے رکھ دیتے تھے۔ جیسے ہی امام سلام پھرتا پہنچ جاتے اور کہتے اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے اللہ تو نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو چھوڑ چھاڑ کر کے سب وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ کر کے جاؤ اور نماز پڑھو، اور جب ختم ہو جائے تو پھر دوڑ پڑو اپنے مال اور دولت کو کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب تجارت کے لیے تیرے دروازے پہ کھڑے، اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ برکتیں دیتا تھا۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، دیکھو اللہ کرے انہیں ہدایت ہو، دکان کے وقت دکان کریں اور نماز کے وقت نماز پڑھیں تو اور برکت حاصل ہوگی۔ یہاں جب خطبہ ہو رہا ہے، یہاں جماعت کھڑی ہے تو دکانوں پہ بیٹھ کر کے مرغیاں بیچ رہے ہیں اور کدو بیگن بیچ رہے ہیں، یہ بھی ایک برکت ہے، عزت۔ وہ نہیں سوچنا چاہیے یار مجھے یہ چھوٹی موٹی کیا بزنس، کوئی بزنس چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی تجارت چھوٹی نہیں ہوتی۔ شرم مت کرو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ آپ خود دوسروں کو دینے والے بنو۔ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ اور سب سے بہترین کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے، وہ سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے۔ تو آپ کے ذریعے سے آپ کا خاندان، آپ کا گھر، آپ کا بار، آپ کے عزت، آپ کے قریب، آپ کے دوست، آپ کے احباب کھانا کھائیں، کپڑا پہنیں، ان کو فائدہ ہو،
کتنی دعائیں آپ کو ملیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ نوکری پیشہ جو ہوتا ہے بیچارہ، بدی بدھائی نوکری، بدی بدھائی تنخواہ 2000 3000، اب 1 روپیہ گیا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ 1999 روپیہ رہ گیا 2000 میں سے، اپنے بچوں کو بھی، ان کو بھی، فلاں کو بھی۔ لیکن ایک تاجر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آج 100 دیا، 200 دیا، 500 دیا، انشاءاللہ شام تک اللہ دے دے گا، پورا کرنے کا اس کا یہ ہمت ہوتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق امیر بنائے گئے، خلیفہ بنائے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بنے۔ اور جب دوسرا دن ہوا، جب خلیفہ بنا لیے، دوسرا دن ہوا، کپڑے کا گٹھر کندھے پہ اٹھایا اور بازار کی طرف چل نکلے۔ یہ شیخ تھے ان کی شان۔ اور آج ہم مولوی بن جائیں، عالم بن جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ نوکری کریں، مولوی ہو کے نوکری کریں، بے غیرت آدمی، تو کیا بھیک مانگے گا؟ اللہ توفیق دے تو نوکری کرو، نوکری نہ ملے تو تجارت کرو۔ کہیں بھی نہیں، سوری نوکری نہیں، ہم آلو بیگن بیچیں، مولوی ہو کر کے ہم بھاجی پالک بیچیں گے، مولوی ہو کر کے ہم یہ کریں گے۔ تجارت ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، کپڑا ہو، بھاجی ہو، پالک، کوئی بھی ہو، تجارت ہوتی ہے۔ اس لیے تجارت میں آگے بڑھو۔ آج دیکھو دشمنان اسلام کہاں پہنچے تجارت میں، اور آپ بیٹھ کر کے منہ دیکھ رہے ہیں ان کے مال دولت سے۔ آپ بنو نا، اللہ نے کسی کو غریب نہیں بنایا، یہ بات یاد رکھنا۔ یہاں آپ پیدا ہوئے تو یہ نہ سوچے میرے مقدر کا دخل ہے، میں غریب ہوں اس لیے کہ میرے مقدر میں غریبی لکھی ہوئی۔ نہ، آپ ہیں، آپ ذمہ دار ہیں اپنے غریبی کی، ہم ذمہ دار ہیں اپنے غریبی کی۔ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، آپ سوتے ہیں، کاہل ہیں، فیلڈ نہیں اپناتے، بس توکل علی اللہ، توکل علی اللہ، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی توکل علی اللہ ولا اللہ نہیں ہے آپ کے دل کے اندر۔ آپ محنت نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنی کمائی میں سے اللہ کے ساتھ، اللہ کو اپنے تجارت کے ساتھ شامل کر لو۔ جو بھی کماؤ یہ دل کے اندر ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اگر 100 روپے کمائیں گے تو 2 روپے، 3 روپے، 5 روپے، 10 روپے اللہ کے لیے رکھیں گے۔ یہ دیکھو اللہ برکت دے گا کیسے نہیں دے گا۔ لیکن سب اپنے ہی کھانے کے چکر میں ایک پیسہ، ایسے بھی بخیل لوگ موجود ہیں، ایک پائی گن کر کے رکھتے ہیں، نہیں دیتے کسی کو، تو کیا برکت ہوگی؟ خاک ہوگی ان کے کمائیوں میں برکت۔ بچا بچا کے مر جاؤ گے، وہی اولاد بانٹ لے گی، تمہارے نام کے لیے ایک پیسہ بھی خیرات نہیں کرے گی۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی ہے کر لیا کرو، کسی بھی معروف بھلی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ اللہ کی راہ میں یہی 1 ریال، 10 ریال، 5 ریال اللہ کی راہ میں دو گے، قیامت کے دن قبر ہی سے اس کا مشاہدہ جو ہے ہو جائے گا۔ تو تاجر بنو گے تب دل بھرے گا، نوکر بنو گے تو پھر وہی اسٹاپ رہے گا۔ بدھی بوٹیاں ہیں، 1 کھایا 2 کھایا تو 4 ہی ہیں، تو 2 کھا لیا تو 2 ہی باقی، دل چھوٹا رہے گا۔ لیکن تاجر رہو گے کوئی بات نہیں، جانے دو۔ الحمدللہ راجہ ہی اتنے بڑے ہو گئے، انڈا بیچتے تھے مسجد کے سامنے، آج مرغی کا اتنا بڑا وطنیہ کا فارم لگایا، پوری بینک بھی بن گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایماندار بنو، بے ایمانی سے کبھی کوئی مالدار نہیں ہوتا، یاد رکھو، اللہ کی قسم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بے ایمانی کرنے والا حرام خور دونوں جگہوں پہ خسارہ، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ۔ ایک کہیں رگ اللہ دبا دیتا ہے، لاکھوں روپے اسی کے اندر جا کے ڈاکٹر جو آج کل کا ڈاکو ہے، معذرت کے ساتھ، سب نہیں، کچھ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن 95% تو ڈاکٹر ڈاکو ہی بن جاتا ہے، پورا لوٹ لیتا ہے، اور اس سے بھاؤ تاؤ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیلے والا 10 روپے کلو، 5 روپے کلو بھاجی بیچتا ہے، اے بابو 2 روپے کم کر دو، 1 روپے کم، اپنا 54 کم کر دو۔ اس کو غریب کو دینا چاہیے، اس سے 54 کے اوپر کم کروا کے 1 روپے کم کروا کے 4 روپے کا مال 3 روپے میں لیتا ہے۔ اور سپر مارکیٹ میں، مالوں میں 3 روپے کا مال 10 روپے میں ہے۔ ہمت نہیں ہے کہنے کی کہ بھیا ذرا کم کر دو کاؤنٹر پہ، وہ کہے گا رکھ کے آؤ، کم کرانا ہے تو جاؤ کہیں ٹھیلے والے سے کم کراؤ، وہاں دے کے جاتا ہے، ڈاکٹر سے کوئی کم کراتا ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے لیے، اے مسلمانوں میرا پیغام یہ ہے، اسلام کا بھی یہ پیغام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بھی، صحابہ کا بھی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین کہلائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کی شادیاں کی، اور یہ بشارت دی جب غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے تجارتی اموال کو دے دیا اللہ کے نبی کے لیے، گھوڑے اور غلے سب کچھ، اور
سجا دیا پوری فوج کو حضرت عثمان غنی نے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تو کوئی بھی کام نہ کرے تو اللہ نے تجھے جنت واجب کر دی. یہ جنت ہے. مدینے کے اندر یہودی کا آدھا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. جب یہودی تنگ اور کرنے لگا آدھے میں تو حضرت عثمان غنی نے کہا تو پورے کی قیمت آدھا کی قیمت لے چکا ہے, اب آدھے کی بول. اس نے آدھی بتائی, کہا یہ پیسے پکڑ, پورا کنواں اہل مدینہ کے لیے وقف کر دیا. یہ کیوں یہ ہمت آتی ہے؟ تجارت. نوکری کرنے والا جلدی یہ قدم نہیں بڑھا سکتا ہے, اس لیے تاجر بنو انشاءاللہ. اور اگر تمہاری عمریں نکل چکی ہیں تو اپنے اولاد کو تاجر بناؤ, ابھی سے انہیں گائیڈ کرو, ان کے دماغوں میں ڈالو. بزنس مین, بہترین بزنس مین بنو, دنیا کے ٹاپر بزنس مینوں میں تمہارا شمار ہونا چاہیے. اللہ اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. یہی نصیحت اور یہی پیغام تجارت کے تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں لایا, بیداری پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مسلمانوں اٹھو, بیدار ہو. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تمہیں تانے دیے جاتے ہیں, یہ پنچر لگانے والے, پنچر لگانے والے, پنچر. بولو یہ پنچر لگانے والے تمہارے دماغوں کا بھی پنچر صحیح کریں گے ذلیلو. بہترین تاجر بنو, بہترین بزنس مین بنو, بہترین ہنرمند بنو, فنکار بنو. سمجھ رہے ہو؟ تاکہ دنیا تمہاری محتاج ہو, چاہے وہ پلمبرنگ کیوں نہ ہو, چاہے وہ وائرنگ کیوں نہ ہو, کچھ بھی ہو, ہنر ہونا چاہیے. دنیا تمہاری محتاج ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے راستوں پہ چلنے والا بنائے. اور اللہ تعالی ہمارے درمیان کی غربتوں کو, افلاس کو اللہ تعالی دور فرمائے. اور اللہ ہم سب کو مالدار بنائے اور ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے. اور اللہ جو مالدار ہیں انہیں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنائے. اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفایابی عطا فرمائے. جو انتقال کر چکے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. اللہ پوری دنیا میں آئی ہوئی بلا اور مصیبتوں سے سب کو اللہ آزاد فرما دے مولا. اے اللہ اس بیماری کو دور فرما دے مولا. اے اللہ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے مولا. جو انتقال کر چکے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما مولا. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.